بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں۔ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਕਰੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਕਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਨਾ ਅਸਕਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਤਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਠੋਕੀ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀ ਆਓ, ਡੱਟ ਤੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆਓ, ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸਕਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸਕਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یقین کریں میرے ذہن کے اندر 3-4 ایسی گندی گندی گالیاں آئی ہیں نا، جو میں یہاں دے نہیں سکتا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز کچھ فیملیز بھی دیکھتی ہیں اور بچے بھی دیکھتے ہیں، تو میں اس سے صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی تیری گزر گئی ہے نا اور جتنی باقی ہے، ساری لخ دی چہ پدی کا شور ہوا۔ وہ بے شرم آدمی، وہ اپنی اوقات تو دیکھ لے، بات کس پہ کر رہا ہے؟ 2% کی تیری اوقات نہیں ہے، اور بات کرتا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب پر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ پوری دنیا کے اندر، پاکستان ہندوستان کی بات نہیں ہے، پورے عالم اسلام شاید کوئی اس پائے کا بندہ، دنیا جسے شیخ الاسلام مفتی اعظم کے نام سے جانتی ہے، اور یہ بدبخت آدمی ان پہ تنقید کر رہا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، جیسے بابا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو، اصل تکلیف فتوے سے نہیں ہے، اصل تکلیف مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی نہیں، اصل تکلیف نام سے ہے، عسکری بینک کے نام سے تکلیف ہے، کیونکہ نام عسکری کا آ رہا ہے۔ اصل تکلیف یہ ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ عسکری بینک سے کاروبار کرو تو وہ سود نہیں ہے، دوسرے بینک سے کرو تو وہ سود ہے۔ اس طرح کی گھٹیا مثالیں دی ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے، اندر تو گند بھرا ہوا ہے، تو لازمی بات ہے منہ سے بھی وہی نکلے گا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی میزان بینک کے حوالے سے ایک ایسا ہی شور و غوغا انہوں نے برپا کیا تھا، بہت افراتفری مچائی تھی کہ میزان بینک نے شاید شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو کوئی موٹی رقم دے دی ہے، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی گاڑی کو بنگلہ دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میزان بینک سے ٹھیک ہے، باقی بینکوں کے اندر وہ سود۔ تو اس طرح کے یہ اوچھے ہاتھ کنڈے پہلے بھی اپناتے آ رہے ہیں، یہ نہیں تھی تو کوئی اور تھی۔ جب میزان بینک کے حوالے سے یہ بات میڈیا پر آئی تھی اور بہت اینکر نے اور یوٹیوبر نے اور خاص کر جو علماء مخالف جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے اسے بہت اچھالا، تو میزان بینک کے حوالے سے میں نے تحقیق کی۔ تحقیق ایسے نہیں کہ کسی آتے جاتے سے پوچھ لیا یا کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیا، ایک مستند عالم دین سے اس کی مکمل میں نے تصدیق کی کہ یہ فتویٰ کیسے جاری ہوا ہے اور اس فتوے کی وجوہات کیا۔ تو انہوں نے پراپر مجھے گائیڈ کیا کہ یہ فتویٰ ایک دن میں ایسے جاری نہیں ہو گیا کہ مفتی اعظم پاکستان نے فتویٰ جاری کر دیا ہو کہ آپ میزان بینک سے کاروبار کریں تو حلال ہے، دوسرے بینک سے کاروبار کریں تو وہ حرام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس پر علماء بورڈ نے پورے 2 سال تک مسلسل ڈیبیٹ کی ہے۔ اللہ کلیل شاید کوئی ایک آدھ دن لگا ہوا ہو، نہیں تو مسلسل اس پر بحث ہوئی ہے، اور اس علماء بورڈ کے اندر کسی ایک مسلک کے عالم نہیں تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء اس کے اندر موجود تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث سے، شیعہ تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء مل کر بیٹھے ہیں اور اس پر 2 سال مکمل بحث کی ہے۔ اور 2 سال مکمل بحث کرنے کے بعد پھر بھی فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ پھر علماء کا ایک بورڈ بنا جنہوں نے جا کر میزان بینک کو چیک کیا، ان کی پالیسیوں کو چیک کیا، کیا ان کی وہی پالیسیاں ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں یا فرضی کاروائی کر رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو انہوں نے جا کر مختلف برانچز کے اندر
انہیں چیک کیا کہ کیا واقعی یہ اپنے دعوے کے اوپر سچے ہیں یا فرضی باتیں. تو اس علماء بورڈ نے جب اپنی رپورٹ پیش کی کہ بھائی جیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ کاروبار ویسے ہی کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ فتویٰ جاری ہوا. تو اب بھی اگر کوئی فتویٰ آیا ہے عسکری بینک کے حوالے سے، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا ہے، تو اس فتوے پر کسی عالم کو کوئی تکلیف نہیں. تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ ایک سیاسی بندے کو. ہاں اگر وہ فتویٰ غلط ہوتا تو علماء اس پر آواز اٹھاتے. اگر اس فتوے کے اندر کوئی کمی پیشی ہوتی تو مختلف مکاتب فکر کے علماء اس پر آواز اٹھاتے کہ بھائی اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اسے درست کرو، یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے. تو علماء پر تنقید کرنا علماء کا حق ہوتا ہے، کسی ایرے غیر نتو خیروں کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا. ہاں اگر علماء پر تم نے تنقید کرنی ہے تو بھائی پہلے جاؤ مدرسے میں پڑھو، حافظ بنو، عالم بنو، مفتی بنو، اس کے بعد آپ کے لیے اسٹیج حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، آپ تنقید کریں، آپ تعریف کریں، آپ کا حق ہے. لیکن ایسے آپ کو یہ حق حاصل قطعاً نہیں ہے کہ ایک ملک کا مفتی اعظم جو فتویٰ دے رہا ہے اور اس فتوے کے اوپر تمام مکاتب فکر کو علماء متفق ہیں، تو آپ کو کیوں تکلیف ہوگی؟